بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں رفیع نیازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل سیار ٹی وی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل سیار ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے اور آپ کے درمیان رابطہ بحال رہ سکے۔ تو آج ناظرین میرا جو ٹاپک ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، SCO، کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کب بنی، اس کا بیسک ڈھانچہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیوں وجود میں آئی اور اس کے کتنے ملک ممبر ہیں۔ تو میں آپ کو 1991 لے چلتا ہوں۔ 1991 جب رشیا ٹوٹا تو اس وقت یہ سنٹرل ایشیا کی ریاستیں یہ تقریباً یہ رشیا کے جو جنوب مغرب میں واقع ہیں، اور اس طرح بالٹک بادشاہوں کی ریاستیں یہ ساری علیحدہ ہوگی، جس میں یوکرین وغیرہ بھی ہیں، چیچنیا اور ہرسگوئینا بھی اس میں شامل تھی، رشیا میں جو علیحدہ ہوئی۔ چونکہ 1991 سے پہلے دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی۔ ایک امپیریلزم تھا جس کو امریکہ جو ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، کنٹرول کر رہا تھا، اور دوسرا کمیونزم تھا جس کو رشیا کنٹرول کر رہا تھا۔ یہ کولڈ وار تقریباً دنیا میں 40 سال چلی، بالآخر وہ رشیا ہار گیا، امریکہ جیت گیا، اور پاور شیئرنگ بیلنس جو ہے نا، وہ پاور شیئرنگ بیلنس امریکہ کے پاس چلا گیا، اور رشیا جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو امریکہ چاہتا تھا کہ میں رشیا کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں وہاں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر کے رشیا کو کنٹرول کر رکھوں، اس پہ بھی میری نظر ہے اور چائنا پہ بھی میری نظر ہے۔ آپ کو میں یاد کراتا چلوں کہ چائنا کے جو ہے نا وہ جو شمال مغربی ایریا ہے وہ سنٹرل ایشیا کے ساتھ اس کا باؤنڈری ملتی ہیں۔ تو دوسرا جو سنٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، انہوں نے اپنے آپ انسیکیور سمجھا، کیونکہ ان کے بھی بارڈر کے ایشو تھے، سرحدوں کے ایشو تھے، اس کے علاوہ بھی یہ نوزائیدہ ریاستیں تھیں، تو بہت سارے مسائل، بہت سارے تنازعات جو جنم لے رہے تھے۔ تو ان مقاصد کے تحت یہ شنگھائی جو ہے نا یہ وجود میں آئی۔ تو اس وقت اس کے 5 ممبر تھے، قازقستان، کرغیزستان اور چائنا، رشیا اور یعنی یہ 5 ملک تھے، 3 یہ سنٹرل ایشیا کے اور ایک چائنا، ایک رشیا۔ یہ غالباً اس کی بنیاد 26 اپریل 1996 رکھے گئی۔ اس کے بعد 15 اکتوبر 2001 میں اس کا جو آبزرور ممبر تھا ازبکستان، وہ اس کا ممبر بنا۔ اس کے بعد یہ جون 2017 میں انڈیا اور پاکستان اس کے ممبر بنے۔ تو اس طرح ان کی تعداد 8 ہو گئی، یعنی 8 جو ملک ہیں وہ اس کے ممبر ہیں SCO کے، شنگھائی تعاون تنظیم کے۔ اب چونکہ اس کے آبزرور ممبر بھی ہیں، جس میں ایران ہے، افغانستان ہے، منگولیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈائیلاگ پارٹنرز ہیں جن سے گفت و شنید ہو رہی ہے، اس میں سعودی عرب ہے، UAE ہے، کویت ہے، بحرین ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، اور یہ تقریباً کچھ 20-25 ملک ہیں جن سے نیگوشیشن ہو رہی ہے، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈائیلاگ پارٹنر ہیں، اور مستقبل میں ممکن ہے کہ یہ سارے ملک SCO کے ممبر بن جائیں۔ تو اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے، جو بنیادی ڈھانچہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے نا وہ ایک کونسل ہوگی، جس میں تمام جو ممبر ملک ان کے سربراہان اسٹیٹ جو ہے نا وہ اس کے ممبر ہوں گے، اور اس کے انڈر
پرائم منسٹر کی ایک کونسل ہوگی، اور اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو تیسرا فورم ہوگا وہ فارن منسٹر کی کونسل ہوگی۔ تو اس طرح یہ 3 جو ہے فورم بنا دیے گئے ہیں، اور اوپر جو ہے نا وہ فیصلہ سازی کریں گے، اور وہ ان کی ڈائریکشن کو جو ہے امپلیمنٹ یہ کروائیں گے۔ اس کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ ماسکو کے اندر ہے، اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ بیجنگ چائنا کے اندر ہے، ماسکو روس میں اس کا سیکریٹریٹ ہے۔ یہ تھا اس کا بیسک ڈھانچہ۔ اگر میں تفصیل میں جاؤں تو اس میں بہت سارے جو چھوٹے چھوٹے اس کے اندر ادارے ہیں، کونسلز ہیں، جس طرح ریجنل یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، یا کونسل ہے، یا ادارہ انہوں نے بنایا جس کا دفتر جو ہے نا وہ تاشقند میں ہے۔ اسی طرح ان کے جو مقاصد ہیں، بڑے بڑے جو آبجیکٹو ہیں، وہ ہے سیکیورٹی ہے، فرسٹ آف آل سیکیورٹی ہے، ٹیررزم اس میں آ جاتا ہے، اور اس کے بعد کمیونیکیشن ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، آئی ٹی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، بینکنگ ہے، اور اس کے علاوہ متعدد جو فیلڈز ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 8 ممبر ہے یہ دنیا کی 40% آبادی پر یہ مشتمل ہے۔ SCO یعنی شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ 40% پاپولیشن پہ مشتمل ہے۔ اس کا جو ٹریڈ کا جو حجم ہے، والیوم ہے، وہ $6 ٹریلین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح اس کے معاملات جو ہے نا وہ چلتے رہے، ان کے درمیان جو ہے نا کوآپریشن جو مضبوط ہوتا گیا، تو مستقبل میں ان کی ایک کرنسی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک کرنسی نہ ہوئی تو کم از کم یہ اپنے اپنے ملک کرنسی میں بزنس کریں گے۔ اس طرح ڈالر جو ہے نا اس کو مار پڑے گی، اور ڈالر جو وہ نیچے آئے گا، اور امریکہ جو ہے نا وہ بالکل اس کی پاور جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو جائے گی۔ چائنا اور رشیا یہی چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، امریکہ جو ہے نا آہستہ آہستہ مختلف دنیا کے بہت سارے جو کمزور ملک ہیں، جہاں پہ صحیح معنی میں ڈیموکریسی نہیں ہے، جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہی ہے۔ اور امریکہ چاہتا ہے کہ میں اپنا اثر و رسوخ دنیا میں اس حد تک پھیلا جاؤں گا کہ دنیا میں تمام فیصلے میری مرضی، میری منشا کے مطابق ہوں گا، اور میں جس کو چاہوں گا اور جس طرح چاہوں گا اس کو غلام بنا کے رکھوں گا۔ ابھی جو یوکرین اور رشیا کی جو وار ہے، اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے۔ امریکہ کا یوکرین کے اندر بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور اثر و رسوخ کی وجہ سے یوکرین جو ہے نا وہ امریکہ کی ایک کالونی بن چکا ہے۔ بہرحال یہ تو ان کی جس کی وجہ سے ابھی تک رشیا اور یوکرین جو ہے نا وہ جنگ میں بالکل مبتلا ہو چکے ہیں۔ جنگ جاری ہے، نقصانات ہو رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی اس کے جو SCO ہے، جس کی کانفرنس 15-16 کو اسلام آباد میں ہو رہی ہے، اور اس میں اس کے کیا پروگرام ہے، کیا منشور ہے، کس قسم کے اعلانات ہوں گے، اور کس قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ممبر ملک ہے، ان کے جو بزنس ٹائکون ہیں، ان کی ایک کونسل بنائی جائے گی، وہ اپنی مصنوعات، اپنی پروڈکشن جو ہے وہ اس کو ایکسچینج کریں گے، اور اس میں یہ SCO کے زیر اہتمام اس کے انڈر اس میں ایک انٹر بینک کنسورشیم بھی قائم کیا گیا ہے، کہ جو غریب ملک ہیں، جن کے اندر پاورٹی ہے، غربت و افلاس ہے، ان کو فنڈنگ کی جائے گی، ان کو اوپر اٹھایا جائے گا، ان کی پسماندگی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر دیکھا جائے تو سارک کنٹری کی تعداد بھی 8 تھی، مگر سارک جو ہے نا وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھی ہے۔ اس میں بھی تنازعات تھے، انڈیا اور پاکستان کے ایشوز تھے، جو مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو تھا، اس طرح میانمار، سری لنکا اور بہت وہاں پہ تنازعات تھے، جس کی وجہ سے سارک جو ہے نا وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی تھی۔ مگر اس SCO کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں 4 اٹامک پاور ہے، یعنی رشیا، چائنا، انڈیا، پاکستان۔ اگر ایران جو اس کا آبزرور ممبر ہے، منگولیا، افغانستان اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ایک تو چائنا کا جو اکنامیکل
روٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. وہ شاعر ریشم کو جو ہے نا وہ وسعت دینا چاہتے ہیں اور اس کو بلڈ کر کے سنٹ ایشیا تک لے جانا چاہتے ہیں. اور جن ملکوں کے اندر سے یہ شاعر ریشم گزرے گی، مال جائے گا، ان کو راہداری فیس ملے گی، ان کو ٹیکس ملے گا، ریونیو آئے گا. تو مستقبل میں یہ جو ملک ہیں یہ ممکن ہے کہ یہ اسی 15 اکتوبر کو جو ہے نا ایران بھی اس میں شامل ہو جائے گا. تو اس طرح یہ 5 اٹامک پاور ہو جائیں گے. چونکہ ایران آج سے ایک ہفتہ قبل کامیاب اٹامک ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکٹو وہ اٹامک پاور تو بن گئی ہے. اس کو مستقبل میں یقیناً تسلیم کر لیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سلامتی کونسل UN کی سلامتی کونسل جو مستقل ممبر ہیں، پہلے ان کی تعداد 7 تھی تو اب 10 ہو جائے گی. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ ممبر ملک ہیں وہ طاقت کا جو توازن ہے وہ SCO کے پاس چلا جائے گا. یعنی اس کے پاس 5 اٹامک پاور ہیں، باقی 3 رہ جائیں گی. تو یہ تقریباً 8 بنتی ہیں اٹامک پاور. اگر ان سب کو جو ہے نا ریکگنائز کر لیا جائے، ایران کو بھی ریکگنائز کر، ان کو سلامتی کونسل ممبر بنا دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو محروم و محکوم قومیں ہیں، جو تہذیب میں ٹکراؤ کی صورت میں اس وقت موجود ہیں، جن کے اندر امریکہ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے ان حکومتوں، جمہوریت اور جو ہیومن ہر رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، کم از کم SOC کے پلیٹ فارم سے ان کے اندر جو ہے یہ سارے تنازعات جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. اور مستقبل قریب میں یہ ممکن ہے یہ مور دین 50% پاپولیشن پر یہ مشتمل ہو جائے. جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو پارٹنر ڈائلاگ پارٹنر کنٹری اگر وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں تو وہ سارا جو آئل بہت بڑا ایک اکنامک ایک انسٹرومنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ SCO کے پاس آ جائے گا. اگر وینزویلا بھی آ گیا، ایران بھی آ رہا ہے، سعودی عرب بھی، کویت بھی، بحرین بھی، تو اس طرح ایک بہت بڑا نہ صرف یہ SCO ایک تنظیم ہوگی بلکہ ایک بہت بڑا ایک بلاک ہوگا. اور یہ بلاک جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو گھٹنے ٹیک مجبور کر دے گا. اور امریکہ، جاپان اور دوسرے جو ملک ہیں وہ یقیناً ان کے ہونے میں کیونکہ چائنا جو ہے نا وہ ایک واحد ملک ہے جو دنیا کی ہر چیز اس معیار کے مطابق بناتی ہیں جس ملک کو جو چیز چاہیے، اور جیسا معیار وہ چاہتے ہیں وہ بنا کر دیتی ہے. غریب ملک کے لیے بھی وہ چیز بنا لیتی ہے. مثال کے طور اگر موبائل وہ غریب ملک کے لیے جو بناتی ہے وہ ان کے ایکسیس میں ہوتا ہے، اس طرح امیر ملکوں کے لیے وہ بناتی ہے. تو چائنا جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک ریولوشن لے کے آ رہا ہے یہ اس میں اکنامکس میں. میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کو جو ہے اس سے جو SCO کی جو ممبر ہے وہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے گا. اللہ حافظ.